خیر الدین باربروسا اپنے نئے بحری بیڑے اور تازہ دم لشکر کے ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے شاہین ساتھیوں کی ہمراہی میں پھر سمندر میں نکلا۔ افریقہ کی طرف روانگی سے پہلے اس نے اپنے کچھ طلائع گڑھ افریقی ساحل کی طرف بھجوا دیے تھے۔ افریقہ میں جو اس کے حمایتی تھے انہیں اس نے اہم امور پر تبادلہ و خیال کرنے کے لیے طلب کر لیا تھا۔ خیر الدین جب الجزائر پہنچا تو اس کے حمایتیوں میں سے صرف ایک شخص اس کے استقبال کے لیے ساحل پر موجود تھا اور وہ قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز تھا۔ باربروسا اور اس کے سارے ساتھی عبدالعزیز سے بڑے پرجوش انداز میں ملے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی قدر تعجب خیز انداز میں عبدالعزیز کو مخاطب کر کے باربروسا نے پوچھا، عبدالعزیز، میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر تم نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، پر مجھے تمہارے ساتھ بربروں کا سلطان حفصی دکھائی نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز کچھ اداس اور افسردہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر باربروسا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، بربروں کا سردار حفصی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسے کوکو کے سلطان ابن قاضی نے ایک بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یوں جانو کہ سلطان بھی دوسری قوموں کی طرح ہماری مخالفت پر اتر آیا ہے۔ عبدالعزیز کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں وہ خیر الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، کچھ لوگ وقت فاصلوں اور شوق کے سلسلوں میں کاروانوں کی گرد کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہی حال ان دنوں افریقہ کے چھوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں کا ہے۔ یہ غیر ذمہ دار لوگ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے اسپانیہ کے مسلمان خوف کی کوس و قزح، نفرت کی اداس رتوں، عذابوں کے گرم لمحوں کا شکار ہو کر در بدری پر مجبور ہوئے، انہی سے یہ خوش گلوئی کے نشیلے نغموں، سرور و کیف کی تاثیر کی امید رکھتے ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسپانیہ والوں سے تعاون کر کے وہ اپنے ذہنوں میں اجالے، اپنی زیست کی مانگ میں ستارے بھر لیں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ اسپانیہ والے تو ان سے ان کی دعاؤں کی تاثیر چھین کر ان کے ذہن و فکر کے سارے اوتاق میں دکھوں کا ہیجان بھر دیں گے۔ کاش کوئی کیمیاگر انہیں بتاتا کہ بھیگی راکھ سے شعلے نہیں نکلتے، پانی کے بلبلوں سے طوفان نہیں اٹھتے۔ عبدالعزیز رکا، پھر پہلے کی نسبت بھاری آواز میں کہنے لگا، کاش کوئی چارہ گر ان پر انکشاف کرتا کہ اسپانیہ کی جن قوتوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہی ہیں۔ اسپانیہ کی یہی قوتیں ان کے دامن میں شام غریبہ کے اندھیرے، ان کی جھولی میں بھٹی کی آگ اور ان کے کشکول میں شکم گر سنگی کی پستی کے سکے ڈال دیں گے۔ مزید اگر کچھ دیں گے تو وہ یہ کہ ان کے رگوں میں مچلتے خون کے اندر بے غیرتی کی بدبو بھر دیں گے۔ کاش اجل کے سیاہ خانوں کا کوئی بھیدی ان غیر ذمہ دار حکمرانوں کو بتاتا کہ زندگی کی حقیقی تڑپ کیا ہے، ان پر یہ انکشاف کرتا کہ ان کے سامنے کہاں کہاں بدنصیبی کے کھنڈر ان کی تباہی کے لیے منتظر ہیں۔ کاش وہ جان جاتے کہ سمندر پار سے آنے والی جس قوت کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انہیں جلا کر سرا کے ذروں کی طرح بکھیر کر رکھ دے گی۔ عبدالعزیز جب خاموش ہوا تو باربروسا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، پھر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، عبدالعزیز، میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر کوئی کوکو کے سلطان ابن قاضی نے ہمارے خلاف اسپانیہ والوں کا ساتھ دینے کے لیے بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے کام کی ابتدا بھی کوکو شہر کے حکمران ابن قاضی سے ہی کریں گے۔ خیر الدین باربروسا کے اس فیصلے سے عبدالعزیز ہی نہیں بلکہ خیر الدین کے سارے ساتھی مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد خیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے سغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز کو مخاطب کیا، عبدالعزیز میرے محترم۔ خیر الدین اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ عبدالعزیز بول پڑا اور کہنے لگا، ابن یعقوب، شاید تم اب یہ پوچھو گے کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی آیا ہوں، تو اس کے لیے عرض ہے کہ جس قدر لشکر میرے پاس تھا اس کا ایک حصہ میں نے اپنے علاقے کی رکھوالی کے لیے چھوڑا ہے، باقی لشکر کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور میرا لشکر اس وقت آپ کے لشکر کے ساتھ مستقر میں قیام کر چکا ہے۔ عبدالعزیز کی اس گفتگو سے خیر الدین باربروسا خوش ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، اب چلو اپنے سب لشکریوں اور ملاؤں کے ساتھ مستقر کی طرف چلتے ہیں۔ ساتھ ہی خیر الدین نے سالے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سالے میرے عزیز، کچھ جوانوں کو اپنے بحری بیڑے کے رکھوالی کے لیے مامور کر دو اور باقی سے کہو مستقر میں آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور دیگر سالاروں کو لے کر خیر الدین باربروسا مستقر کی طرف بڑھ گیا۔
ادھر افریقہ میں ہسپانوی سالار اور حکمران مونکیڈ کو بھی باربروسا کی نئی طاقت اور قوت کے ساتھ الجزائر پہنچنے کی خبر ہو گئی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا، اس لیے کہ قبائل سغرا کے سردار عبدالعزیز کے علاوہ ساری قوتوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تلسمان کا حکمران ابو ہمو اس کے ساتھ تھا۔ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی اس کا بہترین حمایتی تھا۔ ٹیونس کا بادشاہ احسان اس کے عمدہ حلیفوں میں سے تھا۔ اب بربروں کا سلطان حفصی بھی اس کے حلقہ کار میں شامل ہو چکا تھا۔ قبائل سغرا کا دوسرا بڑا سردار ابن قاضی بھی اس کا دست راست تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مونکیڈ نے باربروسا کو نئی طاقت اور قوت لانے کے باوجود کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ افریقہ کے اندر اتنی زیادہ قوتیں اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ کہیں بھی خیر الدین کے پاؤں ٹکنے نہ دے گا۔ دوسری جانب باربروسا بھی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا۔ ایک رات اس نے اپنے مسکن سے کوچ کیا اور بڑی برق رفتار سے اس نے ابن قاضی کا مرکزی شہر کوکو کا دورہ کیا تھا۔ اس کے کوچ کی خبر افریقہ میں اس کے دشمنی قوتوں کو بھی ہو گئی تھی، لہذا کوکو کی رہنمائی کے لیے مونکیڈ کے علاوہ تلسمان کے حکمران ابو حمود، ٹیونس کے بادشاہ احسان، بربروں کے بادشاہ حفصی، قبائل سغرا کے سردار احمد بن قاضی نے بھی اپنے لشکروں کے کچھ حصے اس کے مرکزی شہر کوکو کی طرف روانہ کر دیے تھے، تاکہ باربروسا کے سامنے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا معقول دفاع کیا جا سکے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ملاحوں، اپنے سالاروں اور لشکروں کے ساتھ فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کوکو اور اس کے اتحادی خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ خیر الدین باربروسا کے وہاں پہنچتے ہی ابن قاضی نے اس پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی، اس لیے کہ جو لشکر اس کے ساتھ تھا وہ تازہ دم تھا اور خیر الدین باربروسا نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آ کر آرام کیا تھا، لہٰذا ابن قاضی نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے تیبر بجوا دیے تھے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی بڑے پرجوش انداز میں اس کے لشکر کے اندر تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جس وقت خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں میں سے ترگوت، حسن کرسو، کاکاد صالح، سنیان اپنے بیٹے حسن اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے رہا تھا، خیر الدین باربروسا کے کچھ طلائع گر اس کے قریب آئے۔ انہیں دیکھ کر خیر الدین اور اس کے سالاروں کے چہروں پر تجسس نمودار ہوا تھا۔ خیر الدین ان کی طرف متوجہ ہوا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک قریب آیا اور کسی قدر خوشگوار انداز میں کہنے لگا، امیر، ہم آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، چہرے پر خوشگواری کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر بڑی شفقت اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، تم کیسی خبر لے کر آئے ہو؟ طلائع گروں میں سے جو پہلے باربروسا سے مخاطب ہوا تھا وہ پھر ہم کلام ہوا۔ امیر، گو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوکو کی امداد کو ابو ہمو، مونکیڈ، احسان، ابن قاضی اور حفصی کے چھوٹے بڑے لشکر پہنچ چکے ہیں، لیکن ابن قاضی کے لشکر میں خداوند نے چاہا تو ان قریب بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی۔ خیر الدین باربروسا اور دیگر سالار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ طلائع گر نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، امیر، ابن قاضی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، وہ مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کا خواہش مند ہے۔ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرتا کہ افریقہ کے اندر مسلمان قوتیں آپس میں برسر پیکار ہوں اور ان کا فائدہ اسپانیہ والوں کو ہو۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لشکر کو یہاں زن کرنے سے پہلے حسین نے اپنے باپ ابن قاضی سے بات کی تھی کہ ہمارے لشکر کو جنگ کی طرح نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ اسپانیہ والے اسپانیہ سے نکل کر افریقہ کے کئی بڑے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ساری مسلمان قوتوں کو اکٹھا کر کے اسپانیہ کے جن مسلمانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ طلائع گر جب خاموش ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے خیر الدین نے کہنا شروع کیا، میں ابن قاضی کے بیٹے حسین کے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ طلائع گر پھر امید بھرے انداز میں کہنے لگا، امیر، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ابن قاضی کے دو بڑے اہم اور سرکردہ سالار ہیں، ایک کا نام عبادہ بن تمام اور دوسرے کا نام علقمہ بن سعدون ہے۔ یہ دونوں سالار قاضی کے بیٹے حسین کے رازدار ہیں اور انہوں نے حسین پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی حال مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، لہٰذا ان دونوں سالاروں نے حسین کو یہ سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے کہ وہ اسپانیہ والوں کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف
صف ہرا ہونے سے پرہیز کریں۔ امیر، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوکو کے حکمران قاضی کے لشکر میں آن قریب اختلاف برپا ہوگا، اس لیے کہ اس کے دو سردار عبادہ بن تمام، علقمہ بن سعدون اس کے لشکر کے اندر خاصی اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر ابن قاضی نے دونوں سرداروں کی بات نہ مانی تو وہ اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے لشکر کے خاصے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے بعد وہ ابن قاضی کے لیے نہ ختم ہونے والی نفرت کا باعث بن سکتے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے اور وہ دن جلد آئے۔ اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے خیر الدین باربروسا خاموش رہا، کچھ سوچا، اس کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے سارے لشکریوں اور اپنے سارے ملاحوں پر یہ بات واضح کر دینا کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں 3 شخصیتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک اس کا بیٹا اور 2 اس کے سردار۔ ان جنگ میں نہ کوئی گزند پہنچنی چاہیے، نہ ان پر کوئی حملہ آور ہو، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ جنگ کے دوران گرفتار ہوں تو انہیں عزت اور وقار کے ساتھ میرے پاس لایا جائے، میں ان کا بہترین استقبال کروں گا۔ ایسے لوگ مسلم قوم اور ملت کے مفاد کے پاسبان ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے لشکر کے صفوں کو آخری شکل دی۔ اس نے لشکر کے 4 حصے کیے تھے، ایک حصہ اپنی کمانداری میں رکھا، اپنے ساتھ اس نے اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے بیٹے حسن کو رکھا تھا۔ دائیں جانب لشکر کی کمانداری عالم اسلام کا مشہور اور عظیم سپہ سالار اور ملا ترغوت کر رہا تھا، اور صالح ایک نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری حسن کرسو اور ککاد کے ہاتھ میں تھی، جبکہ لشکر کا چوتھا حصہ اپنے پڑاؤ کی رکھوالی پر مامور کیا گیا تھا، اس کی کمانداری سنیان کو سونپی گئی تھی۔ دوسری طرف کوکو کے حکمران ابن قاضی نے بھی اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ پھر ایک دم اس کے اشارے پر اس کے لشکر میں تیبل اور نفیریاں بجنے لگیں، طوفانوں جیسا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حملہ آور ہونے کے لیے ابن قاضی نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابن قاضی افریقہ کے اندر باربروسا کی دشمنی قوتوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ کرنوں کے فاصلوں کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تپیڑوں، قیامت خیز بیزاریاں پیدا کرتی برقی آندھی، برمی اور روشنیوں کے فرگل اتارتے قسم ساتی اندھیروں کی طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری جانب اس حملے کے لیے باربروسا اور اس کے سارے سالار پوری طرح تیار تھے۔ جس وقت ابن قاضی لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس وقت خیر الدین باربروسا کے لشکر میں اس کے اشارے پر اس طرح تکبیریں بلند ہوئیں جیسے برسوں پرانی آگ کی بارش میں وحشی سمندر بری طرح دھاڑتا ہوا داخل ہونا شروع ہوا ہو۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر تان کی جلتی تپتی زمین پر بارود بھرے شراروں، روح کو جسموں سے گریزاں کرتے خاک اڑاتے نفرت کے بگولوں اور تاریک گہرائیوں تک اتر جانے والے فطرت کے اجالوں کی جوت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بے روک قوت بن کر موت رقص کرنے لگی تھی۔ روحوں کو بدنوں سے لا تعلق کرنے والا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابن قاضی اور اس کے اتحادیوں کو پورا یقین تھا کہ وہ کوکو شہر سے باہر خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے لشکروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے ایک لشکر کی تعداد کا تناسب ان کے حق میں تھا۔ وہ بہت سی قوتیں مل کر خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جبکہ باربروسا صرف اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل تھا، افریقہ میں صرف قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز ہی اس کا اتحادی تھا، لیکن ابھی تک عبدالعزیز کو اس کے لشکر کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے جنگ کی بھٹی میں نہیں جھونکا تھا۔ شاید ابن قاضی کے خلاف عبدالعزیز کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جنگ جب ضیاء آج شام تیرگی اور خونی احساس کی شدتوں کی طرح اپنے عروج پر آئی، تب گھات میں بیٹھے ہوئے قبائل سغرا کے محترم سردار عبدالعزیز نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ ایک دم تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ اپنی گھات سے نکلا اور ابن قاضی کے متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر وہ خط و طا کو حرکت میں لے آنے والی تحقیر بھری سنگ باری، صدیوں کو لمحوں کے فاصلوں پر سمیٹ دینے والی خیالات کے موزن کہر اور تدبیر پر طنز کرتے ہوئے اسے اپنی کنیز بنا لینے والی ہولناک تقدیر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ابن قاضی کا متحدہ لشکر اس سے پہلے ہی باربروسا اور اس کے سالاروں کے حملوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود کر رہا تھا۔ اب جو قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز بھی
ایک پہلو کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوا تو اس کے نتیجے میں ابن قاضی کے لشکر کی کیفیت بڑی تیزی سے گرد آلود بستیوں، دلوں کے بجھتے ساز زلزلوں سے شکستہ در و بام، آزاد بری سوچوں اور اداس لمحوں، زرد سایتوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نتیجے میں کوکو شہر نے نواح میں ابن قاضی کو خیر الدین باربروسا اور اس کے سراروں کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست اٹھانے کے بعد ابن قاضی نے فیصلہ کیا کہ اپنی پشت پر اپنے مرکزی شہر کوکو میں محصور ہو کر اس وقت تک دفاع کرے جب تک افریقہ میں اس کے حواریوں سے مزید کمک نہیں پہنچ جاتی۔ لیکن خیر الدین باربروسا، حسن کرسو ترگوت اور کاکاد صالح سنیان اور عبدالعزیز سب نے مل کر ابن قاضی کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ شکست اٹھانے کے بعد جب ابن قاضی نے اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ کرنا چاہا تو خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنا رخ بدلا، ابن قاضی کے راستے میں حائل ہو گئی، جس کے نتیجے میں ابن قاضی اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ نہ کر سکا، بلکہ پلٹا ایک دوسرے شہر بونا کا رخ کیا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے کچھ دیر تک بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ لوٹا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ کوکو شہر میں کوئی اتنی بڑی دفاعی قوت نہ تھی جو خیر الدین باربروسا کا راستہ روک سکتی، لہذا باربروسا بغیر کسی مزاحمت کے کوکو شہر میں داخل ہوا۔ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ابن قاضی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بونا شہر پہنچا۔ بچے کچھ لشکر کو اس نے وہاں استوار کیا، ساتھ ہی افریقہ میں اپنے سارے حواریوں کی طرف اس نے تیز رفتار قاصد بھجوائے اور خیر الدین باربروسا کی سیلابی طاقت اور قوت کے سامنے بند باندھنے کی التماس کی، جس کے نتیجے میں افریقہ میں اس کے حمایتی اس رسد اور کمک کی صورت میں امداد دینے لگے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا کوکو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ گوئی ابن قاضی کو کوکو شہر کے نواح میں بکدورہ کے میدانوں میں شکست دینے کے بعد وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھا، اس لیے کہ افریقی طاقتوں سے نپٹنے کے لیے اس نے جو لایا عمل تیار کیا تھا اس پر کامیابی سے عمل پیرا شروع ہو گیا تھا۔ بکدورہ کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں بدترین شکست کی خبریں جہاں قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کو پہنچیں، وہاں یہ خبر ہسپانیہ میں ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے لیے بھی قہر اور بجلی بن کر گری۔ خیر الدین باربروسا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت اس کے لیے خطرے سے کم نہیں تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس نے اپنے کچھ بحری جہازوں کے ذریعے افریقہ میں ہسپانیوں کے والی مونکیڈ کو امداد بھیجی تاکہ باربروسا کے حواریوں سے نپٹنے کے بعد اس سے ٹکرائے تو افریقہ میں جو ہسپانوی لشکر ہیں اس کے دفاع اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔